بچوں سے پوچھا آپ نے یہ تصویر کہاں سے لی؟ کہتا وہ انکل گاڑی والے بیچ رہے ہیں، وہ ہمیں دیتے ہیں۔ کہا کتنے کی؟ کہا وہ ہمیں 15 کی دیتے ہیں اور ہم آگے اس کو 20 کی بیچتے ہیں۔ اس نے کہا جی بالکل یہ میرا کاروبار ہے، میں تصویریں بناتا ہوں، 15 کی ان بچوں کو دیتا ہوں، یہ 20 کی آگے سیل کرتے ہیں، 5 روپے ان کے ہوتے ہیں اور 15 روپے میرے ہوتے ہیں۔ آپ یہ تصویریں کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ آپ یہ جو گھر ہے جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے واقعہ پیش آیا ہے، آپ ان کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں، ہم اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ یہاں ہمیں پتہ چلا ہے جیسے کہ نماز جنتا کے 10-15 منٹ پہلے، مغرب نماز تو 10-15 منٹ پہلے ادھر ہی واقع ہے۔ ایک آپ کب لائے یہ تصویر؟ کہاں سے لائے؟ تصویر ہم ادھر سے لیتے ہیں، 15 روپے کی لیتے ہیں اور 20 روپے کی خرید۔ آپ جب تصویر بناتے ہیں فوٹو سے تو وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں؟ جی پیسے لیتے ہیں۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر۔ یہ تصاویر آپ بیچ رہے ہیں؟ جی بھائی یہ ہم بچوں کو پرچیز کر رہے ہیں، بچے آگے سیل کر رہے ہیں۔ بچے آپ سے پرچیز کر رہے ہیں نا، آپ بچوں کو سیل کر رہے ہیں؟ جی آپ کتنے کی بیچ رہے ہیں؟ بھائی جان یہ ہم 15 کے حساب سے دے رہے ہیں بچوں کو، بچے آگے 20 کی بیچ رہے ہیں۔ اچھا 15 روپے کی یہ پر تصویر؟ اس کی قیمت کوئی نہیں بھائی جان، یہ ہدیتاً چیز ہے جو بیچ رہے کیوں ہیں؟ بیچ نہیں رہے ہم، جو دیتا ہے دے دیتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے تو وہی ایسے کوئی خوشی سے لے کے جاتا ہے، بے شک لے جائے، خود دیکھے آگے دوسروں کو دکھائے۔ یہ جو بچے آپ سے خرید رہے ہیں آپ تو ان کو بیچ رہے ہیں نا؟ معصوم بچے ہیں، یہ اپنی نوکری بھی نہیں کرتے، یہ کماتے بھی نہیں کرتے، ہم ان کو دیتے ہیں، خرچہ دیتے ہیں۔ 15 روپے میں ان کو بیچ رہے ہیں نا؟ جی بھائی جان ہم 5 روپے ان کو ہدیتاً اگر جو چیز ہمیں ملتی ہے، جو بھی ان کو 15 روپے کی ایک بیچ رہے ہیں؟ پکچر کے حساب سے 5 روپے کمیشن دے دیتے ہیں۔ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ ہمارے صاحب نہیں لگتے، دوست ہیں، بس دوست ہیں آپ کے؟ دوست ہیں جی۔ تو یہ ان کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ تصاویر جو بنائی ہیں یا آپ بیچ رہے ہیں؟ جی ان کو پتہ ہے۔ تو اس کی جو ارننگ ہے، آمدنی ہے، وہ ساری آپ کے پاس آ رہی ہے جی ان کے پاس بھی جا رہی ہے؟ پاس آ رہی ہے، ان کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا۔ ویسے آپ کیا کرتے ہیں؟ سر ہمارا یہ فوٹوز کا کام ہے، فوٹو شاپ ہے؟ فوٹو شاپ ہے ہماری۔ فوٹو اسٹوڈیو؟ جی فوٹو اسٹوڈیو۔ یہ جو تصویر جس کے بارے میں ابھی میں انصاف سے بات کر رہا تھا، جب ہم نے بچے سے بات کی تو اس نے بتایا کہ یہ گاڑی ہے جو کہ ہمیں یہ تصاویر بیچ رہی ہے 15 روپے فی تصویر، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ 20 روپے کی آگے سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہ کاروبار تصویروں کا کتنا چلا، اب اس واقعے سے اندازہ لگائیے۔ ایک ٹھیکیداری چھوڑ کے تصویروں کا سٹال لگا کے بیٹھ گیا۔ اس سے انٹرویو کرنے والے نے پوچھا آپ پہلے کیا کام کرتے تھے؟ کہا جی میں بلدیے میں ٹھیکیدار تھا۔ کہا پھر آپ نے یہ کام کیوں شروع کیا؟ کہا یہاں ایک آدمی تھا وہ 50 روپے کی بیچ رہا تھا، میں نے کہا یہ تو بہت ظلم ہے، میں 25 کی بیچتا ہوں۔ ٹھیکیداری چھوڑ کے میں نے تصویریں بیچنے میں ظلم تھوڑا کر دیا، وہ 50 کا زیادہ ظلم کرتا تھا، میں 25 پہ تھوڑا ظلم کر رہا ہوں۔ برگرز کے اور یہ تصاویر کے، جیسے کہ ہم نے آپ کو ان صاحب سے بات کروائی تھی جن کے پاس یہ تصاویر موجود ہیں، یہاں پہ بھی یہ بزنس بن گیا ہے 12 ربیع الاول کے بعد سے۔ یہ ہم لوگ اس لیے لے کے آئے سر، چونکہ ایک دکاندار تھا جس نے یہ تصاویر 50 روپے میں سیل شروع کی۔ اسی دن مجھے پتہ لگا، چونکہ میں کمیٹی میں کام کر رہا تھا اندر، تو میں نے سوچا یار یہ تو بہت ظلم کر رہا ہے، اتنا ہو چلو۔ آپ نے تھوڑا کم ظلم کیا سر یہ کہ کم از کم آٹا دانہ ہی بنا رہے، تو آپ کتنے میں بیچ رہے ہیں ایک تصویر؟ 20 روپے میں دے رہے ہیں ہم۔ فری میں تو نہیں دے رہے؟ نہیں جی، تبرکن تحفے۔ آپ جو ویسے کام کرتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ سر میں بجلی سینٹری کی ٹھیکیداری کرتا ہوں۔ بجلی اور سینیٹری کی ٹھیکیداری چھوڑ کے آپ اس کام پہ آ گئے؟ بالکل سر، اس پہ آ گیا ہوں۔ اس میں زیادہ پروفٹ ہے؟ سر پروفٹ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ سر پروفٹ تو ایک طرف ہے، لیکن یہ سر اسلامی کام ہو رہا ہے، ادھر نور کی باتیں چل رہی ہیں، لوگوں سے سر خطاب ہوتا ہے۔ آپ مفت میں دینا، سر مفت جو بھائی مت کریں۔ سر جو حضرات کہتے ہیں ہمیں تحفہ دے، ہم سر دیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے سر، آپ کو بھی پیش کرتے ہیں، یہ لیجئے۔ یہ سر اگر میں آپ سے کہوں یہ سارے تحفے دے دیں ان سب کو جو لینا چاہ رہے ہیں؟ میں دے دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں، دے دوں گا۔ ابھی آپ دے دیں گے؟ چلیں جی، یہ صاحب فری میں دے رہے ہیں ساری سیڈیز۔ جس گھر کے اندر نعلین مبارک کا یہ ڈرامہ رچایا گیا، وہاں اینٹیں رکھ کے باؤنڈری لگا دی گئی کہ جو آئے پہلے جوتے اتارے، درود و سلام پڑھے، باوضو ہو کر تشریف لائے، پھر اس کو نعلین مبارک نظر آئے گا۔ اور اب دیکھتے ہیں جی اس نشان کو جس کے بارے میں، اچھا یہ جی درود شریف پڑھو، باوضو ہو کیا ہو، انشاءاللہ نظر آ جائے گا۔ وہ کالے رنگ کی لکیریں دیکھ رہے ہیں، یہ کون سی ہیں؟
ये कोले से औरतों ने निशान लगाया है। یہ جی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے نالین مبارک ہے، اور جو کہ مختلف علاقوں سے ہمارے ملک کے افراد آ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. سے لو، گھر والوں سے لو بھائی. اچھا آپ ان کے رشتے دار نہیں ہیں؟ رشتہ دار ضرور ہے لیکن ڈپٹی دے رہے ہیں بس. چلو بھائی. حالانکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے، آپ نے سلام پھیرا، دوران نماز آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی تھی. سلام پھیرا، دیکھا تو سب صحابہ نے اتار دی. آپ نے کہا میرے صحابہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں اتاری؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا. کہا مجھے تو جبرائیل نے آ کر ابھی خبر دی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے. مجھے تو جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے، میں نے اس لیے اس کو دوران نماز اتار دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے آقا نے اتار دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب نماز کے لیے آؤ اپنی جوتیوں کو زمین پہ مٹی پہ رگڑ لیا کرو، اگر کہیں گندگی لگی ہو تو اس مٹی پہ رگڑنے سے صاف ہو جائیں گی. لیکن یہاں جھوٹا ڈرامہ جو رچایا گیا نالین کا، اس کے لیے کہتے ہیں وضو کر کے آؤ، درود و سلام پڑھتے ہوئے آؤ تو پھر آپ کو نظر آئے گا. اگر وضو نہیں کرو گے، درود و سلام نہیں پڑھو گے تو نظر نہیں آئے گا. اسی گاؤں کا، تنویر اطاری کے اس دھرابی گاؤں کا ایک شخص اس جھوٹے ڈرامے کی خبر دیتا ہے. ذرا سنیے. کہتا ہے پہلی رات جب میں اس کو دیکھنے گیا نالین مبارک کو، نہ اس میں خوشبو تھی، نہ اس میں روشنی تھی، اور اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. تیسرے دن جب میں اس کو دیکھنے گیا تو اس نالین مبارک کے نقش کے اندر اللہ اور محمد لکھا ہوا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ 12 ربیع الاول کو نالین کا نقش لے کے گھومنے والے جھنڈوں پر اوپر لکھا ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور نیچے وہ نقش بنا ہوا ہوتا ہے. کہا میں نے ان سے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، یہ تم نے باریک سا اللہ محمد لکھا ہے. تو جب میں نے اس پہ اعتراض کیا، اگلے دن جب دیکھنے گیا تو وہ نہیں لکھا ہوا تھا، مٹا دیا گیا. میں نے کہا یہاں کل تو لکھا ہوا تھا اللہ محمد، آج کہاں گیا؟ کہا غائبانہ آیا تھا، غائبانہ چلا گیا، ہمیں کیا پتا. جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے آس پڑوس میں زیادہ تر افراد کی تعداد مختلف مسلک سے ہے، یہ غلط ہے کیونکہ آپ اس کے کزن ہیں. کزن وہاں پہ جو ہے ان کے اپنے ہی مسلک کے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی وہاں وہاں کا کوئی آدمی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، نہ اہل تشیع ہے، جبکہ وہ خود اطاری ہیں، وہی وہاں رہتے ہیں. باقی اس کے بعد جو 3 دن گزرے ہیں نا، ہم 3 دن وہاں گئے ہیں، اس کے بعد تو ہم گئے نہیں ہیں. 3 دن تک ہم دیکھتے رہے. 3 دن کے بعد اس کے بیچ میں اللہ اور محمد لکھا گیا ہے. اللہ اور محمد نالین مبارک کے ساتھ زمین پہ بالکل آپ نے خود سے دیکھا ہے؟ ہم نے خود دیکھا ہے. میرے ساتھ ایک لڑکا افتخار بھی ہے ادھر بیٹھا ہوا، اس نے بھی دیکھا ہے. اس کے اندر اللہ اور محمد لکھا ہوا تھا. وہ افتخار صاحب بھی آئیں گے آگے، یہاں پہ ہیں، تھوڑا سا آگے آئیے گا جی. تو وہ بل جو ہے نا بریک لکھا ہوا تھا، سینٹر کے اندر اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا تھا. جب میں نے یہ اپنے ان سے کہا کہ یار یہ تو غلط ہے، میں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک دنیا پہ آیا تھا، وہ جو پہاڑ کے اوپر ہے، کتور کے پہاڑ ہے غالباً وہی ہوگا، تو اس پہ اللہ اور اللہ کا محمد نام نہیں آیا، تو اس جگہ پہ آ سکتا ہے. میرا تو یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا. اس کے اگلے دن جو ہے اللہ اور اللہ کے محمد کا نام وہاں سے ختم ہو گیا. جب ہم نے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ گبینہ ہے اور گبینہ غائب ہو گیا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک چیز گبینہ آتی ہے اور گبینہ غائب ہو جاتی ہے، وہ بھی 3 دن کے بعد. اگر وہ نلین پہلے ہی آتا تو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا نا. جب آپ نے پہلی رات کو دیکھا وہاں پہ یا اللہ یا محمد نہیں لکھا ہوا تھا، بالکل نہیں لکھا ہوا تھا. دوسرے تیسرے دن لکھا گیا. بالکل پھر آپ نے جب ان کو منع کیا، اعتراض کیا، انہوں نے مٹا دیا. بالکل یہ کہہ کے کہ خود سے غائب ہو گیا. کہ باہر سے کئی لوگ آئے ہیں، عورتیں آئی ہیں، بچے آئے ہیں، انہوں نے بھی ان کے آگے سوال کیا کہ سر یہ ہمیں مٹی دکھائیں. انہوں نے خوشبو لی، خوشبو آئی نہیں مٹی کی. پھر انہوں نے ان کے آگے کوشچن کیے کہ یہاں اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا ہے، ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ دیکھ کر گئے ہیں، آج نہیں لکھا ہوا. تو وہ کہتے ہیں آپ غور سے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ہم غور سے ہی دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. تو پھر جو ہے ابھی تو کچھ دن تک وہ نلین کہتے رہے ہیں. اب بھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نلین بھی نہیں ہے، یہ شبی ہے.